يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک و پالنہار ہے، جس نے ہم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارے ضروریات کا انتظام کیا، ہمیں دنیا گزارنے کے طریقے بتائے، سلیقہ بتایا اور انبیاء و کتابوں کو نازل کیا۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، رب العالمین ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا۔ رب العالمین دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد دنیا میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں بھی ہمارے لیے مہیا کیا، ان چیزوں کو پانے کے اسباب بھی مہیا کیے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے کئی اسباب ہیں، حصول معاش کے لیے کئی ذرائع ہیں، ان میں سے ایک عظیم ذریعہ، ایک اہم ذریعہ وہ تجارت بھی ہے۔ تجارت یعنی بزنس جسے کہتے ہیں، یہ ایسا پاکیزہ عمل ہے جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے حصول کی، اس کو حاصل کرنے، اس کو اپنانے پر ابھارا بھی ہے، اور تجارت کو جائز قرار دیتے ہوئے رب العالمین نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العالمین تجارت کو حلال قرار دیتا ہے، بزنس کو حلال قرار دیتا ہے، اور جو ہے سودی لین دین، وڈی کو، انٹرسٹ کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے کہا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے سوال کیا ای الکسب اطیب، اے اللہ کے نبی کون سی تجارت سب سے پاکیزہ ہے، کون سی تجارت سب سے اچھی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور ہر وہ تجارت جو شریعت کے مطابق ہو، ہر وہ تجارت جو درست ہو، یہ جو ہے اچھی تجارت ہے۔ حاضرین، اتنا ہی نہیں، شریعت نے سچے اور امانت دار تاجر کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ دنیا میں تجارت کرتے ہوئے انسان جب امانت اور دیانت کو اپناتا ہے، جب سچائی کو اپناتا ہے، قیامت میں اس کا حشر، محشر میں اس کا حشر انبیاء، صالحین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اسلام میں عبادتوں کا دائرہ صرف
نماز، زکات، روزہ، حج تک جو ہے محدود نہیں ہے، بلکہ بندہ جب تجارت شرعی طریقے سے کرتا ہے، تجارت کا شریعت کے مطابق، شریعت کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اس تجارت کو بھی عبادت کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حاضرین، جس طرح شریعت تمام احکام و معاملات میں آداب سکھلائے ہیں، اصول و ضوابط بتلائے ہیں، شرائط بتلائے ہیں، ویسے ہی تجارت اور بزنس کرنے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے ہیں، کچھ سلیقے سکھلائے ہیں، کچھ ضوابط بتلائے ہیں، جن کو اپنا کر بندہ حلال کمائی اختیار کر سکتا ہے، پاکیزہ تجارت کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث، جن احادیث میں آپ علیہ السلام نے تجارت کے اصول بیان کیے ہیں، محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب البیوع کے نام سے، اس کتاب البیوع کا جو ہے ہیڈنگ دے کر، ٹائٹل دے کر، اس کی ضمن میں تجارت کے سلسلے میں جو وارد احادیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حاضرین، آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے تجارت کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں کیا اصول بیان کیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات یاد رکھ لیں، تجارت اور لین دین کے معاملات میں اصل چیز مباح ہے، یعنی جائز ہے، یعنی جائز ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا الاصل فی الاشیاء الاباحہ، معاملات میں، تجارت میں اصل چیز جو ہے مباح ہے، یعنی جائز ہے، الا یہ کہ شریعت کسی چیز کو منع کی ہے، کسی تجارت سے کو روکی ہو، کسی چیز سے تجارت کرنے سے روکا ہو، ورنہ اگر جس چیز سے شریعت نے نہیں روکا ہو اس کی تجارت کرنا جائز ہے۔ حاضرین، دیکھیے تجارت کی جب ہم بات کرتے ہیں، تجارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تجارت میں جو چیز ہوتی ہے، جو چیز بیچی جاتی ہے، جو چیز لی جاتی ہے، وہ چیز بھی مباح ہونی چاہیے، وہ چیز بھی قابل نفع ہونی چاہیے، وہ چیز بھی پاک ہونی چاہیے، جب جا کر وہ تجارت کہلائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی تجارت کرنے، مردار کی تجارت کرنے، خنزیر کی تجارت کرنے، بتوں کی تجارت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی ضمن میں اگر دیکھ لیں، ہر وہ تجارت جو اللہ کی نافرمانی میں بندوں کو آگے بڑھانے والی ہو، ہر وہ چیز جو بندے کو نافرمانی میں مبتلا کرنے والی ہو، وہ چیز کی تجارت کرنا، اس چیز جس چیز سے رب العالمین نے منع کیا ہے، جیسے سودی لین دین ہے، جیسے جو ہے شراب کی تجارت ہے، اس طرح جو بھی جس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہو، اس طرح کی تجارت کرنا منع ہے۔ جس میں نفع ہو، جو مباح ہو، جو جائز ہو، اس کی تجارت کرنا درست ہے۔ اسی طرح تجارت کرنے سے پہلے جس چیز کو بیچا جا رہا ہو، دیکھیں کہ وہ اپنی ہے یا غیر کی ہے۔ تجارت کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، تجارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہو وہ بیچنے والے کی ملکیت میں ہو، یا پھر اسے اس چیز کا مالک بیچنے کی اجازت دیا ہو، ورنہ جو ہے دوسروں کی چیز لے کر اس کی اجازت کے بغیر بیچ دینا، یہ دھوکے میں شمار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کی نہ ہو، جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو، جس چیز کے آپ مالک نہ ہو، یا جس چیز کے آپ نائب نہ بنائے گئے ہو، اس چیز کو بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، تجارت کے آداب میں سے ایک ادب شریعت نے یہ بھی سکھلایا ہے کہ فریقین کی رضامندی ہونی چاہیے، بیچنے والا بیچنے کے لیے تیار ہو، خریدنے والا خریدنے کے لیے راضی ہو، خریدنے والا خریدنے کے لیے تیار ہو، فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے اہل ایمان، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، الا یہ کہ تجارت کے دوران رضامندی کے ساتھ جو مال آپس میں لے لے۔ تو معلوم ہوا تجارت کرتے وقت تجارت کرنے والا بھی راضی ہو، بیچنے والا بھی راضی ہو،
لینے والا بھی لینے کے لیے تیار ہو، بیچنے والا لینے والے کو زبردستی نہیں کر سکتا، لینے والا بیچنے والا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر زور نہیں ڈال سکتا۔ شریعت نے یہ ادب سکھلایا، فریقین یعنی بیچنے والا خریدنے والا دونوں بھی راضی ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، جو رضامندی کی بات چل رہی ہے یہ شرعی اصولوں کے تحت ہو، اسی تجارت میں رضامندی کا اعتبار کیا جائے گا جو تجارت کے مباح ہو، جو تجارت کے جائز ہو۔ حرام تجارت جس تجارت سے منع کیا گیا ہے، اس تجارت میں اگر بیچنے والا خریدنے والا راضی ہو جائے تب بھی جو ہے ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جیسے جو ہے شراب کی تجارت ہے، بیچنے والا شراب بیچ رہا ہے، خریدنے والا شراب خرید رہا ہے، بیچنے والا بھی بیچنے کے لیے تیار ہے، خریدنے والا بھی خریدنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ان کی رضامندی سے وہ بے حلال ہو جائے، وہ تجارت جائز ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو حرام ہے بندوں کی رضامندی سے وہ حرام حلال میں تبدیل نہیں ہوتا۔ سودی لین دین کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، دینے والا سود دینے والا بھی راضی ہے دینے کے لیے، لینے والا بھی سود لینے کے لیے تیار ہے، راضی ہے، تو ان کی رضامندی سے یہ سودی لین دین جائز نہیں ہو جاتا کیونکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حاضرین، اسی طرح شریعت نے تجارت کے بعد میں ایک ادب یہ بھی سکھلایا ہے، تجارت کے بعد میں ایک اصول یہ بھی سکھلایا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو، جو قیمت لی جا رہی ہو، دونوں واضح ہو۔ جو چیز میں دے رہا ہوں اس کی ساری چیزیں واضح ہو، اس کے اندر عیب ہے یا اس کے اندر اچھائی ہے، وہ یا اچھی کوالٹی کی چیز ہے یا کچھ کم قیمت کی ہے، سب چیز واضح ہو، اور جو قیمت لی جا رہی ہو وہ بھی واضح ہو، ورنہ یہ چیز دھوکے میں شمار ہوگی۔ لینے والا اگر دینے والا اس چیز کی وضاحت نہ کرے، لینے والا دھوکے میں پڑ سکتا ہے، قیمت متعین نہ کرے، دینے والا اور لینے والا دو بھی جو ہے دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی تجارت سے منع کیا، دھوکے کی تجارت سے منع کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی تجارت کر رہے تھے، غلہ بیچ رہے تھے، اناج بیچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو اس غلے میں ہاتھ ڈالا، آپ نے اس غلے کے تھیلے میں آپ نے ہاتھ ڈالا، کیا دیکھتے ہیں کہ اب کی انگلیاں تر ہو گئی، غلے کے اندر، تھیلے کے اندر غلہ بھیگا ہوا ہے، اناج بھیگا ہوا ہے، اوپر جو ہے اناج سوکھا رکھا گیا ہے۔ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر صحابی سے کہا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے تجارت کرنے والے انسان، یہ کیا چیز ہے، اندر سے بھیگی ہے اور اوپر سے سوکھی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے کہا، اس تاجر نے کہا، اصابتہ الماء یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بارش نے اس کو آ لیا ہے، یعنی بارش کی وجہ سے وہ اناج بھیگ گیا ہے۔ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، کیا تم اس کو اوپر نہیں رکھ سکتے تھے، اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر نہیں رکھ سکتے تھے تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگ پہچان لیں، خریدنے والا جان لے کہ یہ اناج کتنے پانی میں ہے، اس اناج کی حقیقت کیا ہے، اس اناج کی کوالٹی کیا ہے، تاکہ دیکھنے والا پہچان لے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے کہا، من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے اصولوں پر نہیں۔ یعنی بات یہ معلوم ہوئی، تجارت کے دوران، لین دین کے دوران جو چیز بیچی جا رہی ہو اس کی ہر چیز واضح ہو، اس کی ہر چیز واضح ہو، سامنے والے کو دیتے وقت عیوب چھپا کر دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے سختی سے اس نے منع کیا ہے اس سلسلے میں۔ حاضرین، اسی طرح شریعت نے ایک ادب یہ بھی سکھلایا ہے، ایک اصول یہ بھی بتلائے ہیں، دوران تجارت، لین دین کے دوران جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی باتیں بول کر، جھوٹی باتیں بتا کر، جھوٹ بول کر اس چیز کو بیچنا، جھوٹی قسمیں بات بات پر کھا کر اس گھٹیا چیز کو عمدہ بنا کر پیش کرنا، یہ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ تجارت کے باب میں ان چیزوں کا استعمال اور زیادہ جو ہے مہلک ہو سکتا ہے، اس لیے شریعت نے اس سے جو ہے منع کیا ہے، اس سے جو ہے روکا ہے، اس سے جو ہے روکا ہے۔
वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम ताजिर सहाबा थे, हम बिजनेसमैन थे, हम तिजारत करने वाले थे। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हमारे पास से होता, जब भी आप हमारे पास आते तो आप क्या कहते, या माशरत तुज्जार इय्याकुम वल कज़िब, ऐ तिजारत करने वालों, ऐ बिजनेसमैनों, ऐ तिजारत करने वाले लोगों, तिजारत में झूठ से बचो, तिजारत में झूठ को ना अपनाओ, झूठ से बचो। इसी तरह झूठी कस्मों के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इय्याकुम व अक्सर हलिफ फिल बैइ फइन्नहु युनफिकु थुम्मा यमहक, कि तिजारत में, लेन देन में झूठी कस्में खाने से बचो, क्योंकि बज़ाहिर झूठी कसम खाकर वो चीज आप बेच दोगे, ज्यादा नफा ले भी लोगे, लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। चीज जैसी है वैसी बताओ, वैसी बताकर दो, नफा लेना है लो, लेकिन चीज की हकीकत बता कर देने की कोशिश करो। झूठी बातें बोलकर, झूठी कस्में खाकर उस घटिया चीज को उम्दा बनाकर पेश करोगे, हाँ उस वक्त नफा तो ले लोगे, 10 की चीज 20 को बेचकर 10 एक्स्ट्रा ले लोगे, लेकिन उस 20 में 10 की भी बरकत नहीं रहेगी, उसमें बरकत चली जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झूठी कस्मों से और झूठ बोलने से मना किया। इसी तरह तिजारत में एक उसूल ये भी बताया शरीयत ने, एक अदब ये भी बताया कि नाप तोल में कमी ना की जाए, नाप तोल में कमी ना की जाए। ये नाप तोल में कमी करना ये कहत साली आने का सबब बन सकता है। नाप तोल में कमी करना जो है इंसान की जिंदगी से बरकत उठ जाने का सबब भी बन सकता है। नाप तोल की कमी ये आखिरत के लिए अजाब का सबब भी बन सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाप तोल में कमी करने वालों के लिए वईद सुनाई है। इनके सिलसिले में एक सूरत ही नाजिल कर दी। रब्बुल आलमीन ने कहा, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून। वैल है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, तबाही और बर्बादी हो नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। जब तोल कर लोगों से लेते हैं पूरा तोल कर लेते हैं, जब तोल कर देने की बात आती है कम तोल कर देते हैं, डंडी मारने की कोशिश में लगे रहते हैं। रब्बुल आलमीन ने इससे, ऐसी सिफत से, ऐसे अमल से, ऐसे हरकत से जो है मना किया है, रोका है, और इन ऐसे लोगों के लिए वैल की वईद सुनाई है। हाज़रीन, ये आदाब, इन आदाब को अपनाने से, इन आदाब को अपनाने से इंसान की तिजारत हलाल के साथ साथ, पाकीज़गी के साथ साथ उसकी तिजारत में बरकतें भी आएंगी, रब की रहमतें उसकी जिंदगी पर, उस पर नाजिल भी होंगी, सुकून की जिंदगी गुजरेगी, थोड़ा कमाएगा, रब्बुल आलमीन उसमें बहुत ज्यादा बरकत डालेगा। और अगर इन उसूलों की पाबंदी ना करें, इन उसूलों को छोड़कर दुनिया के उसूल को अपना कर, मफाद को सामने रखकर घटिया चीज को उम्दा बनाकर पेश करके जब बेचेंगे, झूठी कस्में खाकर, झूठ बोलकर जब तिजारत करेंगे, लोगों की रजामंदी को छोड़कर उन पर जो है जबरन देकर तिजारत करने की कोशिश करेंगे, ऐसी तिजारतों से बज़ाहिर माल आ जाएगा बहुत ज्यादा। हम बड़ी दुकानें तो बना लेंगे, बड़ी इमारतें तो बना लेंगे, बड़े बड़े बंगलात तो बना लेंगे, लेकिन ऐसे बंगलों में सुकून नहीं रहेगा, ऐसी दुकानों में बरकत नहीं रहेगी, ऐसी जिंदगियों में चैन और सुकून का नाम तक नहीं रहेगा। जो जिंदगी रब की बंदगी के साथ साथ प्यारे नबी के उसूलों पर रहेगी, प्यारे नबी के तरीके पर चलेगी, वो जिंदगी दुनिया में बरकतों से भरी होगी, रब की रहमतों से वो निछावर होगी, रब की बरकतें और रहमतें उस पर नाजिल होगी। हाज़रीन, इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी, ऐसे की दुआ दी सुबह के इब्तिदाई वक्त में, जब तिजारत हम करें, सुबह नमाज के बाद तिजारत के लिए निकल जाएं, सुबह दुकान खोलने की कोशिश करें, सुबह नमाज पढ़कर सोने की आदत को खत्म करें, क्योंकि सुबह का जो वक्त है, इस वक्त के सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी है। नबी की जुबानी बरकत की दुआ निकलना, नबी की जुबानी बरकत की दुआ हमारे लिए होना, ये जो है कभी झूठ नहीं हो सकती। ऐसी बरकत की दुआ जो है जरूर बरकत जो है जिंदगी में रब्बुल आलमीन नाज़िल करके रहेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा,
اے پروردگارا میری امت کی صبح میں تو برکت عطا فرما، صبح کے ابتدائی وقت میں برکت عطا فرما، جس وقت میں کہ اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں تو تھکان دور کرنے کے لیے سو جاتے ہیں، رات بھر کی نیند ان کی تھکان دور نہیں کرتی، فجر کے بعد کی نیند کو تھکان دور کرنے کا سبب بنا لیتے ہیں، رات دیر تک دکان تو بند کر لیتے ہیں، فجر کے بعد دکان بند کر دکان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ وہ ایسا سنہرا موقع ہوتا ہے، ایسا سنہرا وقت ہوتا ہے جس وقت کی تجارت میں رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ پر ایمان رکھنے کے ناطے، رسول اللہ کو اپنا رسول مانتے ہوئے ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، ان اصولوں پر اپنی زندگی کو چلائیں جو اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں بتلائے ہیں، ہر شعبے میں بتلائے ہیں، اور تجارت کے باب میں بھی آپ نے اصول بتلائے، آداب بتلائے اور ضوابط بتلائے اور شرائط بتلائے۔ حاضرین، اسی طرح آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جیسے ہی رب کی عبادت کا وقت آ جائے، رب کی بندگی کا وقت آ جائے، دنیا کی تجارت کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعہ کی اذان کہہ دی جائے، جب مؤذن اللہ اکبر کی تکبیر بلند کر دے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی تکبیر بلند کر دے، نماز مسجد کی طرف رخ کرو، یہ اور بات اس بات کا حکم دیا گیا وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرو ورنہ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے جیسے ہی رب کی تکبیر کی آواز سن لو، رب کی عبادت کی طرف بلانے کی آواز سن لو، فوراً رب کے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، فوراً اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ جاؤ۔ دیکھیے، دنیا میں تجارت کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ، تجارت پر ابھارنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے بندگی کو ترک کرنے سے روکا ہے، بندگی کو ترک کرنے سے روکا ہے کہ تجارت جتنی بھی ہم کر لیں لیکن وہ تجارت رب کی بندگی میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، وہ تجارت رب کی بندگی میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی تجارت ایسی تجارت میں رب العالمین برکت بھی دے گا۔ جس بندے کے اندر رب کی بندگی کی حقیقت پر آ جائے، جس بندے کے اندر رب کا احترام آ جائے، جس بندے کے اندر رب کی بندگی کرنے کا عزم آ جائے، وہ بندہ دنیا کی کسی بھی مشغولیت میں پڑ جائے لیکن رب کی بندگی کے وقت میں فوراً اللہ کے گھروں کی طرف رخ کرے گا۔ تو تجارت ہم کریں ضرور، تجارت کرتے دوران جیسے ہی اذى اپنے کانوں سے ٹکرائے، جیسے ہی کوئی بھلائی کے کاموں کا وقت آ جائے، فوراً اس کی طرف لپک پڑو، فوراً تجارت چھوڑ کر رب کی بندگی کی طرف لوٹ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بزنس کا وقت ہوتا ہے، اذى ہو گئی، بزنس کا وقت ہے، نماز بعد میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں، کیا مطلب ہے ہم نے جو یہ سوچ رکھا ہے اذى ہو گئی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کیا ہم نے دنیا کو ترجیح رکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کی رضامندی پر، رب کی محبت پر ہم نے دنیا کو مقدم رکھا ہے، دنیا کو مقدم رکھا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ انبیاء نے بھی تجارت کی، صحابہ نے بھی تجارت کی، سلف صالحین نے بھی تجارت کی۔ ان کی زندگیاں اگر ہم اٹھائیں، ان کی زندگیوں سے کیا ملتا ہے؟ جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا، جب بھی اللہ کی عبادت کا وقت آ جاتا، اگر وہ تھوڑا بھی اٹھاتے، تھوڑا زمین پر نہیں مارتے، ایک طرف ڈال کر اللہ کی بندگی کے لیے مسجدوں کا رخ کر لیتے۔ آج ہم ہیں کہ جتنے گاہک آئے ہیں، جتنے خریدنے والے آئے ہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم بازاروں کو آباد کرنے میں پڑے ہیں لیکن رب کے گھر کو آباد کرنے سے ہم پیچھے ہیں۔ آباد کرتے تو کب ہیں؟ بعد میں پڑھ لیں گے، جمع بین الصلاۃ کر لیں گے، قضا کر لیں گے، دوسری جماعت کی بھی اجازت ہے نا۔ یہ سوچ رکھ کر ہم رب کی بندگی، رب کی سنت، نبی کی سنتوں کو پیچھے ڈال دیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کی محبت، نبی کی سنتوں کی محبت کو مقدم رکھے، اللہ کے احکام کو مقدم رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ترک کر کے مسجدوں میں آ جاؤ، عبادتوں کے ساتھ ساتھ
تجارت بھی کریں، تجارت کے ساتھ ساتھ رب کی بندگی کا اہتمام کریں، رب کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کچھ لین دین کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر، نبی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر تجارت کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب تک ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی رب العالمین اسے درگزر فرمائے، آئندہ سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ويغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔